بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کا مطلب عدن خود گئی ہے۔ منیب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد زیر لب بولا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیوں عدن؟ کیوں گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ کیا تمہیں میں اتنا برا لگتا ہوں؟ کیا تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں ہے؟ منیب دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔ سر منیب، عدن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ زیادہ دور تک نہیں گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس راستے میں چکر آ گئے ہوں، وہ کہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ آپ کو جا کر چیک کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے منیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میجر راحت، چلو میرے ساتھ، ہم راستے میں ڈھونڈتے ہیں۔ میجر غزان نے میجر راحت کو اپنے ہمراہ لیا۔ بات سنیں سر، کیا آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ میجر غزان نے راستے میں کسی کو عدن کی تصویر دکھائی۔ نہیں بھائی جان، میں نے نہیں دیکھا۔ کہاں ہو عدن؟ یا اللہ عدن کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ میجر غزان نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یار غزان، میں نے تو سب کو عدن کی تصویر دکھا دی ہے، یہاں تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ احد، پتہ نہیں عدن کہاں ہوگی، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ کیا عدن کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا عدن کو میری محبت پر بھروسہ نہیں تھا؟ اسے میرا ساتھ پسند نہیں تھا تو ایک بار بول دیتی، میں خود اس کی زندگی سے بہت دور چلا جاتا، پر کم سے کم وہ ایسا تو نہ کرتی۔ میجر غزان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا پریشان نہیں ہو، مل جائے گی عدن۔ بھائی صاحب سنیں، آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ میجر راحت نے پاس سے گزرتے ہوئے کسی آدمی کو روک کر پوچھا۔ جی میں نے دیکھا ہے ان کو، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ اس آدمی میں عدن کی تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر میجر راحت کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کون؟ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ پلیز جلدی بتائیں۔ ریلیکس غزان، سر تھوڑی دیر پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سلور رنگ کی گاڑی تھی، پھر وہ گاڑی والے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کیا عدن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میجر غزان نے پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ کون تھے وہ لوگ، آپ جانتے ہیں، جو اس لڑکی کو لے کر گئے؟ سر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ نہیں باس، نہیں ہو سکتے، باس تو ابھی شہر سے باہر ہے۔ احد، پھر کون ہو سکتا ہے غزان؟ احد میرے ساتھ چلو۔ میجر غزان نے میجر راحت کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی جانب لے گیا۔ احد، کہیں وہ را کے ایجنٹس تو نہیں جو عدن کو لے کر ساتھ چلے گئے ہیں؟ کیونکہ باس تو شہر سے باہر ہے، اگر وہ باس ہوتے تو باس ہمیں بتا دیتے۔ مجھے لگتا ہے وہ را کے بندے تھے۔ ہو سکتا ہے، میجر راحت سوچتے ہوئے بولے۔ میں جن سے عدن کو بچا رہا تھا، عدن ان کے پاس ہی چلی گئی۔ میں عدن کا خیال نہیں رکھ سکا احد، میں نے عدن کو بتایا بھی تھا، میں منیب نہیں میجر غزان ہوں۔ میں نے اس کو بتایا تھا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر گئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ ان درندوں نے کیا حال کیا ہوگا عدن کا؟ عدن کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، اس کو چوٹیں بھی لگی ہیں۔ میجر غزان نے سر پکڑ لیا۔ غزان، جب تم نے عدن کو حقیقت بتائی تھی تو وہ کوما میں تھی، پلیز یوں بدگمان نہ ہو۔ احد، عدن اپنی فیملی سے ملنا چاہتی تھی، اس نے مجھے کہا بھی تھا۔ میں نے کہا ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ میں چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے غزان وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے ہسپتال سے نکلی ہوں اور راستے میں چکر آ گئے ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ بس قسمتی سے وہ را کے ایجنٹس کی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ابھی ویسے بھی کنفرم نہیں ہے عدن کس کے پاس ہے، پہلے کنفرم ہو جائے پھر کچھ کرتے ہیں۔ تو شاباش، یوں ہمت مت ہارو۔ پریشان ہو گئے تو عدن کو واپس کیسے لائیں گے؟ میجر راحت نے میجر غزان کو چھوٹے بچے کی طرح سمجھایا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ عدن پریشان ہو گئی۔ ویلکم عدن ڈارلنگ، مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ارجن کمرے میں آیا، عدن کو ہوش میں دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم اور ہمت کیسے ہوئی مجھے ڈارلنگ بولنے کی؟ عدن نے غصے میں گھورتے ہوئے کہا۔ عدن نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، عدن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ارے عدن، کیوں اٹھ رہی ہیں؟ بیٹھ جائیں، آپ تو میجر غزان کی محبت ہیں، آپ کی جان بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون غزان؟ میں کسی غزان کو نہیں جانتی۔ عدن بہت مشکلوں سے اٹھ کر چلنے لگی۔ ارجن نے عدن کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارجن نے عدن کی کلائی چھوڑ کر جیب سے موبائل نکالا اور میجر غزان کی تصویر عدن کو دکھائی۔ یہ دیکھو میجر غزان۔ منیب؟ عدن نے زیر لب منیب کا نام لیا۔ یہ منیب نہیں، غزان ہے، میجر غزان، اور ہم را کے ایجنٹس ہیں۔ اس نے ہماری اہم فائل ISI کو دے دی جس میں ہمارے راز تھے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ تم شاپنگ مال جاؤ گی اور ہم اس دن تمہیں شاپنگ مال سے کڈنیپ کرنا چاہتے تھے
تاکہ ہم ان کو بلیک میل کر سکیں اور وہ فائل واپس لے سکیں، پر پتہ نہیں یہ خبر کیسے میجر خزان تک پہنچ گئی اور وہ شاپنگ مال پہنچ گیا، تمہیں وہاں سے لے گیا۔ بولنے والے نے تو بہت آسانی سے بول دیا تھا، لیکن عدن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ عدن کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگا جب منیب کہتا تھا، عدن جس دن تمہیں سچائی پتہ چل جائے گی، میں یقین سے کہتا ہوں تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی۔ اس کا مطلب منیب مجھے ان درندوں سے بچا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا منیب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی۔ کیا بات ہے ٹائیگر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بلیک ٹائیگر کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو پوچھنے لگی۔ بلیک ٹائیگر سر جھکا کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ بلیو کیٹ اٹھ کر ٹائیگر کے پاس آئی، اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دوبارہ پوچھا، ٹائیگر کیا ہوا؟ میں پوچھ رہی ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹائیگر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ ٹائیگر کچھ سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہی ہو نا تم؟ میں ٹھیک ہوں بلیو کیٹ، بس تھک گیا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ۔ نہیں تو تم جانتے ہو میں یہاں نہ بیٹھوں گی نہ ہی یہاں سے جاؤں گی، یہ مت بھولو ہم اچھے دوست بھی ہیں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پلیز مجھے بتائیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، تمہیں پتہ ہے باس کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی ہے، اور اس اغوا میں کس کا ہاتھ ہے اور اس گیم کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ تمہیں پتہ چل گیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ بلیو کیٹ چونک گئی اور ٹائیگر کی طرف سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹائیگر کچھ بھی بولے بغیر بلیو کیٹ کا ہاتھ پکڑے اسے آپریشن روم میں لے آیا۔ بلیو کیٹ نے یہاں آ کر جو سنا اور دیکھا تھا، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ میجر ہارون اور کیپٹن علیزے کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، وہ تو بے خبری میں چلے گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کا اپنا بیٹا ہی غداروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بلیو کیٹ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں اتری لہو کی سرخی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، منزل قریب ہی ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ ٹائیگر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ تم نے میجر غزان کو بتایا؟ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا کام ہی ایسا تھا کہ انہیں اپنی زندگیوں کی پرواہ ہی نہیں تھی، ان کا مقصد ان کی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ لمحے کیسے بھول سکتی تھی؟ کیٹ، نٹ کھٹ اور شرارتی علیزے اس کے روم میں آئی تھی اور آتے ہی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یار کیٹی، تجھے پتہ ہے ہارون نے مجھے پرپوز کیا ہے؟ وہ اپنا رنگ والا ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ کہتا ہے علیزے انکار مت کرنا، جیسے ہی مشن مکمل ہوگا میں اپنی ماما کو بھیجوں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ علیزے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس لمحے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، کیٹ کو اپنی نظریں ہٹانی پڑی تھی اس کے چہرے سے، لیکن اس سے اگلے ہی دن ہارون دلہے کے اور علیزہ دلہن کے روپ میں CMH لائے گئے تھے۔ اس سے آگے کیٹ کچھ نہ سوچ سکی اور اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگے۔ وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں بھی بلا لو، ٹائیگر کیٹ کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے بولا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔